الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے احد کے جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بہت ساری چیزیں وہاں دیکھنے کو ملی۔ تو ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کو خزمان کہا جاتا تھا، 8 مشرکوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا، زخموں کی تاب نہ لا کر وہ اپنے آپ کو تلوار پر گرا کر ختم کر لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس کچھ لوگوں کا ذکر یہاں کیا گیا۔ بنو ثعلبہ قبیلے کا ایک یہودی تھا۔ اس وقت جب سارے لوگوں پر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اس نے اپنی قوم سے کہا، اے یہود، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ کون کس سے بول رہا ہے؟ یہودیوں سے بول رہا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ آج تو ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، ہم تو جنگ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی دن سبت نہیں ہے، کوئی ہفتہ نہیں ہے۔ پھر اپنی تلوار لیا، ساز و سامان اٹھایا اور بولا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، وہ جو چاہے جہاں چاہے خرچ کریں۔ کون بول رہا ہے؟ یہودی۔ اس کے بعد میدان جنگ میں لڑتے لڑتے وہ مارا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخیریق، اس آدمی کا نام کیا تھا؟ مخیریق بہترین یہودی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کی تعریف میں کہا کہ وہ کیا ہے؟ بہترین آدمی تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان شہداء کے بارے میں گواہ رہوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی کیا جاتا ہے، اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس کے اندر جو خوشبو آئے گی وہ کیسے آئے گی؟ مشک کی سی آئے گی۔ کچھ صحابہ کرام اب اپنے اپنے شہید جتنے قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار شہیدوں کو اس جگہ سے اپنے گھر لا رہے ہیں، مدینہ لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جن لوگوں نے بھی شہیدوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں وہ واپس لا کر جہاں جہاں شہید ہوں وہیں کیا کریں؟ ان کو دفن کریں۔ تو پھر جو لوگ مدینہ لے گئے تھے پھر ان کو واپس کہاں لائے؟ احد کے میدان میں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ شہیدوں کے ہتھیار اور ان کے لباس اتار لیے جائیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر، یعنی اوپر جو لباس ہوگا، اندر لباس کے علاوہ اوپر جو لباس ہوگا اتار لیے جائیں اور بغیر غسل دیے اسی حالت میں ان کو دفن کر دیا جائے۔ جو کپڑے تھے، جن کپڑوں میں ان کی شہادت ہوئی تھی، انہی کپڑوں میں ان کو کیا کر دیا گیا؟ دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفنا رہے تھے۔ ایک ہی قبر میں 2 3 شہید دفن ہو رہے تھے اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھے لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ جس کو قرآن یاد ہے اسے لحد میں آگے فرماتے اور فرماتے کہ قیامت کے روز میں ان کے لیے گواہ رہوں گا۔ تو قرآن جس کو یاد ہے پہلے اسے کیا کرتے؟ قبر میں رکھتے۔ سنا قرآن کی کتنی فضیلت ہے۔
قرآن جس کو زیادہ یاد ہے نماز آگے بڑھ کر وہ پڑھائیں گے، قرآن جس کو آگ زیادہ یاد ہے قبر میں انہیں دفنایا جائے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی، ہمیشہ ایک ساتھ اٹھتے ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ شہادت بھی دونوں کی کیسے ہوئی؟ ایک ہی ساتھ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفنایا، سبحان اللہ۔ اور بڑی چیز ہم نے سنا تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہیدوں کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش نظر نہیں آ رہی تھی، یہ لاش کہاں گئی؟ لاش غائب تھی۔ تلاش کرنے لگے، بہت تلاشنے کے بعد زمین پر ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ اس لاش سے پانی ٹپک رہا تھا۔ لاش سے کیا ٹپکتا ہے؟ خون، لیکن اس لاش سے خون کے بعد پانی ٹپک رہا تھا، بالکل لاش بالکل صاف ستھری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ کسے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ واقعی ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جن کی تقوی اور طہارت کی وجہ سے کبھی فرشتے ان کو غسل دیتے تھے، کبھی ان کے جنازے فرشتے اٹھاتے تھے۔ جنازہ بہت ہلکا تھا، اٹھایا گیا تو کہا کہ اتنا ہلکا، کہا کہ فرشتے بھی اس میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مثلا کیا گیا تھا، ناک کان کاٹے گئے تھے، تو بہت غمگین ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کے بھائی کون؟ حمزہ رضی اللہ تعالی۔ بہن آ رہی ہے کس کی لاش دیکھنے؟ بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ صفیہ اپنے بھائی کی لاش دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا۔ زبیر ان کے بیٹے تھے۔ کہا کہ وہ عورت کو روکو، امرأہ یعنی ان کو روکو، حالانکہ پھوپھی لگتی ہیں، کہا کہ روکو۔ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے کے لیے آگے گئے تو ایسے ڈھکیلے ان کو، پیچھے جا کے، حالانکہ وہ بھی کافی طاقتور تھے، پیچھے پیچھے ہو کر چلے گئے، بلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں۔ پہلے تو روکنے کی کوشش کے، رکے نہیں۔ اللہ کے نبی کا جب نام لیا تو فوراً کیا ہو گئے؟ رک گئے۔ تو اس سے پہلے انہیں زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال نہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا، مگر صفیہ نے کہا کہ آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کا مثلا کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں اس لیے جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ اللہ کے راستے میں ہوا ہے، میں راضی ہوں جو کچھ ہوا، میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور میں صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ آئیں، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ان کے لیے دعا کیا، انا للہ پڑھا اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی تھے، دونوں ساتھ ساتھ دودھ پیے تھے، دونوں کو ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. بہت روئے. آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی. کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حقیقت میں شہداء کا منظر بڑا ہی دل پھاڑ دینے والا تھا اور بڑا ہی غم کا ماحول تھا. خباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کالی لکیروں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا. اس کے لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا. بالآخر سر پر وہ چادر ڈال دی گئی اور پاؤں پر اذخر گھاس لا کر ڈال دی گئی. اسی کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بیان ہے کہ مصعب ابن عمیر کی شہادت واقع ہوئی. اسی جنگ میں کون انتقال ہوئے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. اور وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہی ایک چادر کے اندر کفنایا گیا. ایک چادر کے اندر کیا گیا؟ کفنایا گیا. آج ہم کتنی چادریں ڈالتے ہیں؟ 5. عورتوں کو 7 ڈالتے. اللہ نے دیا ہے. تو یہاں چادروں کا سوال نہیں ہے، لیکن آدمی کیا ایمان لے کر جا رہا ہے اس کا سوال ہے. کہا کہ ایک ہی چادر ان کو ملی اور کہتے ہیں حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا. ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی اور اتنا مزید اضافہ فرمایا کہ اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانپ دو اور پیر پر گھاس ڈال دو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کی میتیں پڑھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں. دیکھیے احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ برابر ہو جاؤ، یعنی سب کیا کرو، سکون سے اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، ذرا سکون کا ماحول بناؤ. میں ذرا اپنے رب کی حمد و ثنا کروں. رب کی کیا کروں؟ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ چچا شہید ہو گئے، اپنے کٹے، اپنے مرے، لیکن اس کو قدر سمجھا اور تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر. آج بے ایمان بے صبر مسلمان اللہ ذرا سا آزما لیتا ہے مال میں جان میں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہمیش ملے کیا؟ موت دینے، ہمیش ملے، کاروبار میں لاس آنے، کوئی اور نہیں تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا کرتا آدمی؟ الزام دینے لگتا ہے، قدر پر راضی نہیں ہوتا ہے. وہی احد کا دامن ہے. اپنے لوگ مارے گئے ہیں، کٹے ہیں، پھٹے ہیں، شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ سنیے کیسے الفاظ ہیں، تیرے ہی لیے ساری حمد ہے، تیرے ہی لیے ساری حمد ہے. اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا. جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جس شخص کو تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس شخص سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس شخص کو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دور کر دے اس چیز کو کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو کوئی قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل و رزق عطا فرما. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں، ایسی نعمت جو ہماری زندگی میں کیا رہے، برقرار رہے. صحت ہے ایک نعمت ہے، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صحت مند رکھے.
پل بھر میں کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے. اچھا خاصا انسان زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے. اور کہا اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو. اے اللہ میں تجھ سے فخر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کیا مطلب سنا بھائی؟ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ نے پیسہ دیا، پیسہ شر کا سبب بھی بن سکتا ہے. اس پیسے سے ہم لوگ غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں. اولاد کی نعمت دیا، وہ اولاد کبھی باغی بن کر باپ کا قاتل بھی بن سکتی ہے. ایسی کتنی اولاد ہے جائیداد کے لیے جس نے باپ کو قتل کر دیا ہے نہیں ہارون بھائی؟ جس نے جائیداد کے لیے باپ ہی کی جان لے لی. کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں المال والبنون زینہ، یہ دنیاوی زینت ہے، تو آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ نعمتوں کی برائی سے مجھے بچا، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے. سب سے اچھی چیز ہمارے اندر کیا ہونا؟ ایمان. ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے. ہمارے دلوں میں اسے کیا بنا دے؟ خوشنما بنا دے. تو ایسا ہوگا کہ ایمان جب خوشنما بن جاتا ہے تو بقیہ ساری چیزیں حقیر نظر آتی ہیں، اور وہ نوبت نہیں آتی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. آدمی دنیا کے لیے اپنے دین کو کیا کرتا ہے؟ بیچ دیتا ہے. اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے. اے اللہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ. کیا بولے؟ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان رکھتے ہوئے زندہ رکھ. لیکن جو آدمی جیسے کرتا ہے ویسے ہی مرتا بھی ہے. تو خیر کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھیں تاکہ ہماری وفات بھی کس میں آئے؟ ایمان کی حالت میں آئے، کلمے کی حالت میں آئے، ہم کلمہ پڑھ رہے ہوں. اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما. یا اللہ ہم کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر. اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یا الہ الحق، اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی. یا الہ الحق. تو یہ جو باتیں یہاں بتائی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یہ حدیث ہے بخاری الادب المفرد میں ہے، اور اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. یہ تو تھے صحابہ کرام. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بعض صحابیات بھی تھیں. یہ ذرا غور سے سنیں رفیق بھائی، یہ تھوڑی توجہ سے سنیں. شہداء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کر دیا. یہ بات اس سے متعلق ہے کہ ایک بیوی کی نظر میں شوہر کا کیا مرتبہ ہوتا ہے. تو صحابیات کی بیویاں کیسے اپنے شوہروں کو دیکھتی تھیں، جب شہداء کی تدفین ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا. اب احد سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت، جانثاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح صحابیات سے بھی صدق و صفا کی عجیب واقعات ظہور پذیر ہوئے. صحابہ نے جیسے انجام دیے تھے بڑے بڑے کارنامے، ویسے صحابیات سے بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں، حمنہ بنت جہش، صحابیہ کا نام کیا ہے؟ حمنہ، ہا میم نون تا مدورہ گولتا، حمنہ بنت جہش۔ تا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تا مطولہ، ایک تا مدورہ۔ ایک تا جو لمبی ہوتی ہے مطولہ کہتے ہیں، ایک تا جو گول ہوتی ہے اوپر دو نقطے آتے ہیں تا مدورہ گول۔ تو حمنہ اس میں تا گول ہے، حمنہ بنت جہش۔ اس جنگ میں کیا ہوا تھا؟ جنگ احد میں حمنہ بنت جہش کے بھائی بھی شہید ہوئے تھے۔ ان کو بتایا گیا حمنہ بنت جہش کو کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، انہوں نے انا للہ پڑھا، اچھا، اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ تمہارے ماموں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے اسی دن، انہوں نے انا للہ پڑھا۔ اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ تمہارے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حمنہ کے کیا لگتے تھے؟ مصعب بن عمیر شوہر، بڑا مرتبہ تھا مصعب بن عمیر کا، مدینے کے پہلے مدرس، پہلے مقری تھے، جنگ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں حمنہ بنت جہش کو پہلے دونوں کے تعلق سے بتلایا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ پڑھا، دعائے مغفرت کی۔ جب شوہر کے تعلق سے بتایا گیا تو تڑپ کر چیخ اٹھی اور دھاڑ مار مار کر رونے لگی۔ جب شوہر کے تعلق سے بتلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر عورت کی نظر میں، عورت کے پاس یہ خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ یہ خصوصی مطلب اسپیشل اسٹیٹس کس کا؟ شوہر کا۔ اسی لیے کہتے ہیں شادی کے بعد شوہر کا درجہ باپ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کے باپ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ لڑکی کو فیصلہ کرنا ہے، باپ نے ایک بات کہی، شوہر نے ایک بات کہی، تو کس کی بات ماننا ہو؟ شوہر ہی کی بات مان۔ باپ کا درجہ وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے شادی کے بعد۔ لیکن شرط ہے کہ شوہر اچھا ہو، قلب سلیم ہو۔ باپ کسی برائی سے منع کرے، شوہر کہے کہ نہیں تمہیں حجاب نہیں کرنا، ہمارے ساتھ یہاں آنا وہاں آنا، باپ بولتا نہیں جانا، تو اب قلب سلیم شوہر کیا ہو؟ ایمان بھرا دل والا ہو، تو تب عورت کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اب شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تو میری بیوی ہے، میری ہی بات ماننا۔ اب تو دنیا کا قانون الگ ہے، عجیب عجیب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ الگ الگ شریعتیں ہیں، ایک ساس کی شریعت ہے اور ایک اللہ کی شریعت ہے۔ ساس اپنی شریعت چلاتی ہے، اللہ اپنی شریعت بولتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بچائے۔ دیکھیے عورت کا شوہر اس کے ہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح آپ کا گزر، ایک عورت تھی بنو دینار۔ کون سی عورت؟ ایک عورت بنو دینار قبیلے کی ایک عورت تھی، اس کے پاس سے گزر ہوا۔ اس جنگ میں اس کا شوہر، اس کا بھائی اور والد تینوں شہید ہو گئے تھے، شوہر بھی، والد بھی، ابا بھی۔ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے فلاں فلاں لوگ شہید ہو گئے تو انہوں نے سن کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کیا پوچھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ام فلان حضور خیریت سے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا ہے، تم چاہتی ویسے ہی ہیں، تم چاہتی ہو جیسے چاہتی ہو ویسے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ مجھے ذرا دکھلا دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مجھے ذرا دکھلا دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہی اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل،
آپ کے بعد ہر مصیبت حل کی ہے۔ کیا کہا اس عورت نے؟ آپ کے بعد ہر مصیبت کیا ہے؟ میرے اوپر بڑی مصیبتیں آئی ہیں، بڑی مصیبتیں آئی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو مصیبت کی کیا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی راستے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری امی آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے گھوڑے کی لگام سعد بن معاذ پکڑے ہوئے ہیں، ان کی امی آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہی مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے قریب میں رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہے۔ سعد بن معاذ کے اور ایک بھائی عمرو بن معاذ وہ بھی شہید ہو گئے تھے، تو ان کی امی کو بتایا کہ تمہارے اور ایک بیٹے کیا ہوئے ہیں؟ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی اس جنگ میں کیا ہو گیا تھا؟ شہید ہو گئے تھے۔ انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی اور کہنے لگی، نہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی کہنے لگی، جب میں نے آپ کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت حل کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اے ام سعد، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء صبح کے صبح ایک ساتھ جنت میں ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو لوگ ان کے خاندان کے باقی بچے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمایا، کہا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما، اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ کتنی اچھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بعد بات آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی بات ہے نا۔ راستے سے واپس ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں۔ 7 شوال 3 سن ہجری کو شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینے میں آئے۔ گھر پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا اور فرمایا، بیٹی اس تلوار کو صاف کرو، اس کا خون کیا کرو؟ دھو، صاف کرو۔ اللہ کی قسم، یہ تلوار اس نے آج میرا صحیح ثابت ہوا، اس تلوار سے بہت کام لیا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا کہ اس کا بھی کیا کرو؟ صاف کرو، خون صاف کرو۔ واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل ابن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی بھی تعریف کی، ابو دجانہ کی تعریف کی، سہل ابن حنیف کی۔ تو بیشتر روایتوں کے مطابق مسلمان جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 70 تھی۔ 70 صحابہ کیا ہوئے، اور 70 میں زیادہ تعداد انصار کی تھی۔ لگ بھگ ایسا سمجھ لیجئے 60 پر 5 آدمی شہید ہوئے تھے انصار کے۔ تو مہاجر کتنے تھے؟ 5۔ تو خزرج سے 40 پر 1، 20 پر 4 اوس سے، ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا، اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ مہاجرین میں سے جو قتل ہوئے وہ کتنے تھے؟ 4۔ قریش میں سے کتنے قتل ہوئے؟
تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 20/2 تھی۔ قریش جو قتل ہوئے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 20/2۔ لیکن اصحاب مغازی سیر لکھنے والوں نے مختلف تجزیے کے بعد کہا کہ 20/2 نہیں 30/7 تھی۔ زیادہ سے زیادہ کتنی تھی؟ 30/7 تھی، واللہ اعلم۔ لیکن اب مکے کے یہ مشرک تو چلے گئے، لیکن مسلمانوں کو ایک طرح کا خوف بھی تھا کہ وہ لوگ واپس آ جائیں گے، آدھے راستے سے کیا ہو جائیں گے، واپس آ کر مدینے میں پھر ہنگامہ برپا کریں گے، لڑائی کریں گے، اسلام کو سرے سے جڑ سے کاٹ دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد مدینے میں ایک طرح کی ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، کوئی سو نہیں رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سب کو فکر تھی، حفاظت کی۔ تو جنگ نے بالکل چور چور کر رکھا تھا، جنگ سے تھک گئے تھے، اس کے باوجود رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے تھے، کہیں کافر دوبارہ کیا نہ کرے، واپس آ کر مدینے میں ہنگامہ نہ مچا دے، اور اپنے سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو خطرہ نہ ہو۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، غزوۃ حمراء الاسد۔ حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، ابھی جنگ احد ختم نہیں ہوئی، یہ بھی جنگ احد ہی میں شامل ہے۔ جنگ احد کے نتیجے کے طور پر اسے ذکر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی جنگ سے واپس آنے کے بعد، کون سی تاریخ کو واپس آئے؟ 7 شوال۔ 8 شوال کو ایک رات سوئے ہیں، صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوا، زخم کچے ہیں، لوگوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، تھکان دور نہیں ہوئے، رات کو سو نہیں پائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جنگ پر چلنا ہے۔ تو اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان ہے کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو جنگ احد میں ہمارے ساتھ تھا، نیا آدمی نہیں۔ جنگ احد میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے وہی چلیں گے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اپنے لوگوں کو لے کے واپس آ گیا، نہیں، اسے اب جوش آیا، اس نے اجازت مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دی، ایک مرتبہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور ہیں، غم سے نڈھال ہیں، اور اندیشے اور خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت جھکا خم کر دیا، سب نے سر جھکا دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جابر بن عبداللہ جنگ احد میں شریک نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کہا کہ اللہ کے نبی، میرے ابا آپ کے ساتھ جنگ میں تھے، جنگ احد میں، عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی بہت ساری بہنیں تھیں، تو اب جابر بن عبداللہ کے ابا نے بہنوں کی نگرانی کے لیے ان کو مدینے ہی میں چھوڑا تھا، بولا کہ تم کو آنے کی ضرورت نہیں، میں جاتا ہوں۔ وہ شہید ہو گئے، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اجازت مانگی کہ میں جنگ پر آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، ان کے پاس عذر تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر روانہ ہوئے، اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر وہاں کیمپ ڈال دیا۔ مدینے سے کتنے میل دور؟ 8 میل دور۔ جاتے ہوئے وہاں حمراء الاسد میں تھے معبد بن ابی معبد خزاعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور شرف صحابیت حاصل کیا، مسلمان ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، تو وہاں پہنچ کر وہ اسلام لا لیے، مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے یہ بات کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آدمی جو مسلمان ہوئے تھے، معبد بن ابی معبد خزاعی، ان سے کہا کہ اب تم جا رہے ہو تو ابو سفیان کے پاس جاؤ، جا کر کیا کرو، اس کی ہمت کو توڑو۔ جنگ کے وقت ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ام معبد سے، کون تھے وہ؟ معبد بن ابی معبد، ان سے کہا کہ جاؤ، جا کر ابو سفیان سے ایسے بات کرو کہ اس کی ہمت کیا ہو جانا، ٹوٹ جانا۔ تو کہتے ہیں کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا مشرکین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے، وہ بالکل برحق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچا تھا کہ مشرک دوبارہ مدینے کی طرف آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ بھی کیا ہوا، بالکل صحیح ہوا۔ مشرکین مدینے سے 36 میل دور مقام روحا میں پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو کوسنے لگے، ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت اور قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے درد سر بن سکتے ہیں، لہذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کرو۔ یہ کس کی پلاننگ تھی؟ مشرکین مکہ کی۔ دوبارہ واپس آؤ، 40 میل دور چلے گئے ہیں مکے کی طرف، لیکن دوبارہ واپس آنے کا پلاننگ منصوبہ ہے تاکہ مدینے کے مسلمانوں کو پوری طرح سے کیا کریں، صاف کر دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینے سے نکل کر 6 میل دور حمراء الاسد میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کیے ہیں۔ تو آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پیر کے دن ہم سنیں گے، بات چونکہ لمبی ہے، انشاءاللہ پیر کے دن ساری بات ہمارے سامنے آئے گی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔